معزز حاضرین کرام، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینوں کو حج کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، حج کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس میں پوری دنیا کے لوگ جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، جنہیں استطاعت ہوتی ہے، وہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے اور اسلام کے بنیادی جو فرائض ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ جو حج ہے، اس حج کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور حج کے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے حج کے دوران، اس میں کسی نہ کسی شکل میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے عمل، جن کی سیرت پاک، جن کی ادائیں کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال میں کسی نہ کسی شکل میں اسے باقی رکھا ہے۔ ان کی یادیں آج بھی حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں شامل ہیں، جو حضرت ہاجرہ نے عمل کیا، حضرت اسماعیل نے جو اپنی جان نچھاور کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم پر سر اطاعت یعنی اپنی اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکائی، یہ تمام کی تمام چیزیں کسی نہ کسی شکل میں حج کے اعمال میں موجود ہیں۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم جن جن چیزوں سے آزمایا گیا ان آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے اس عمل میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم جب تم ہماری آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں دنیا کے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ان کی پوری زندگی، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایثار، قربانی، توکل اور رب کی اطاعت کا بہترین عظیم نمونہ اور عبرت آپ کو ان کی زندگی میں ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت کے لیے، اپنے رب کی اطاعت اور حکم کے لیے اپنی خواہشات کو ہمیشہ پیچھے رکھا، اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی، اور اللہ نے جس طرح بھی حکم دیا حضرت ابراہیم اسے پورا کرنے کی کوشش کی اور پورا کر دکھایا۔ دنیا میں ایک انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے، وہ سب سے زیادہ عزیز ہر انسان کو اس کی اپنی جان ہوتی۔ ہر انسان کو عزیز اس کی جان، جان کے بعد انسان کو عزیز اس کا وطن ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پرورش پاتا ہے، وہ وطن اسے عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو ایک انسان کو اولاد کی نعمت، اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد مال انسان کو عزیز ہے۔ تو ایک انسان جو اس زندگی میں ایک انسان کے لیے سب سے عزیز اس کی اپنی جان، اپنا وطن، اپنا مال اور اپنی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو یہ چاروں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، ان چاروں کو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم نے پیش کر دیا، اور چاروں چیزوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، جان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، وطن کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی، ہر طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا جب ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت لوگوں کو دی، معبودان باطل کی کمیوں کو جب اجاگر کیا، بتایا، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے گھر بار، آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ جب آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے حکم کی بجاوری میں، بے خوف و خطر
آگ میں چلے گئے، آگ میں داخل کر دیا گیا، جس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یا نارو کنی بردوں و سلاما علی ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی قربانی دینی پڑی، جان کی قربانی، اور انہوں نے خوشی خوشی رضائے الہی کے لیے، اطاعت الہی کے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو کے اعلان کے لیے اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کے شہر والوں نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو باب الشہر سے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی پرورش ہوئی، جہاں سے آپ مانوس تھے، جہاں سے ہر انسان کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ جہاں وہ پیدا ہوتا، وہاں سے بھی ایک وقت آیا کہ وہاں سے آپ کو نکالا گیا۔ آپ کے چچا جو آپ کی جس کی کفالت میں آپ تھے، خود انہوں نے کہا ابراہیم یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے، تمہیں رجم کریں گے۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے، اللہ رضائے الہی کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور اپنا وطن عزیز چھوڑ کر نکل آئے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ آیا ابراہیم، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تمہیں سب سے زیادہ لگاؤ ہے، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے، میری راہ میں قربان کرو۔ بڑی ناز و نعم میں، بہت ہی دعاؤں تمناؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بچہ ہو، بڑی محبت ہوتی ہے ایک باپ کو اپنی اولاد سے۔ لیکن اللہ کا جب حکم آیا کہ ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز، اپنی عزیز ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کر، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر میدان مینا میں پہنچ گئے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا کہ پروردگار عالم، تیری اگر رضا اسی میں ہے، تیری خوشنودی اسی میں ہے کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین اولاد، اپنی محبوب ترین اولاد کو تیری راہ میں قربان کرے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ پھر حضرت حاجرہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت اسماعیل کی زندگی کو دیکھیں، تو آج جو حج کے جو ارکان ہیں، حضرت حاجرہ کی ادائیں، حضرت اسماعیل کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حج کی شکل میں، ارکان کی شکل میں، حج کے اعمال میں داخل فرمایا، اور آج بھی ان کا عمل دہرایا جاتا ہے، بلکہ ان کے عمل کو دہرائے بغیر ایک حاجی نہیں ہوتا۔ یہ حج جو ہے صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایثار، قربانی، توکل اور اللہ کی رضا کے لیے کس طرح ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، یہ پورا عمل انسان کو ایک حج کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک فرض ہے، حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو استطاعت دیا، اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتا ہے، تو اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں حج کی ادائیگی کرے، فریضہ انجام دے۔ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک، سب سے پہلا احرام۔ انسان میقات سے جب حج کی نیت سے جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے 2 کپڑے ایک انسان کو احرام کی حالت میں آنا پڑتا ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، 2 کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ یہ پہلا فریضہ ہے۔ دوسرا فریضہ جو اہم فریضہ ہے، وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد میدان عرفات میں صبح صادق تک، زوال شمس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اس درمیان میں کسی بھی وقت میدان عرفات میں انسان کو حاضر ہونا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ حج کا جو تمام اراکین سب سے عظیم رکن ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت، یعنی وقوف عرفہ کے بعد تیسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ یہ 3 فریضہ ہے کہ اگر ان 3 میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ گیا یا کسی میں کمی آئی تو انسان کا حج نہیں ہوتا۔ ان 3 کے علاوہ جو ہے وہ حج کے واجبات میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ حج کے واجبات میں، جیسے سعی کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، اور حلق کرنا، رمی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف وداع کرنا، یہ سب واجبات ہیں کہ اگر اس میں اگر کوئی کمی آ جائے تو انسان کا حج تو ہو جاتا ہے، لیکن انسان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کے بنیادی ارکان ہے، ان کی رعایت کرنا پڑتا ہے ایک حاجیوں کو۔ یہ تو ایک ظاہری شکل و صورت ہے عبادت کی، یہ شکل و صورت اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا حج ہوگا۔
لیکن ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے حج کے ان ارکان میں کیا درس ہے، کیا عبرت ہے، اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلا احرام میں کیا ہے انسان کے لیے؟ ایک کپڑا، سفید کپڑا، ایک نیچے تہبند اور ایک اوپر چادر۔ یہ انسان کو احرام باندھنا انسان کو یاد دلاتا ہے کفن کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور یہی کپڑے اس کے لیے کفن بنیں گے، اور اسی کپڑے میں انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کے تمام جائیداد، ساری چیزیں انسان کے یہیں رہ جانے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا خرب پتی ہو، دنیا کا کتنا بھی مالدار انسان ہو، حج کے لیے جانا ہے تو سب کے جسم پر وہی 2 کپڑے ہوں۔ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہر ایک کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، حقیقت سب کی ایک ہے کہ دنیا سے جانا ہے اور اسی میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد انسان طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے۔ یہ طواف اسے یاد دلاتا ہے کہ انسان کی مرکز عبادت انسان کا صرف اور صرف ایک اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی، عبادت، معاملات، تمام چیزوں میں انسان کا، تمام اعمال میں مرکز، نگاہ انسان کو اپنے رب کی رضا پر ہونی چاہیے، کہ رب کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں عمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر بے قراری کا اظہار کرتی ہے اور چلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں ایک مسلمان کے لیے درس ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، انسان اپنے عمل میں کوشش کرے، اور جب انسان کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے حضرت حاجرہ نے کوشش کی تو عمل میں بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ زمزم کی شکل میں پانی عطا فرمایا۔ یہ بتایا کہ انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کی کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک موٹی سی بات، اگر عرفات کو دیکھیں، میدان عرفات، ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع، کوئی امتیاز نہیں، امیر غریب، گورا کالا، کس ملک سے ہے، کس شہر سے، کوئی نہیں، سارے لوگ ایک ہی ساتھ جمع ہیں۔ یہ وقوف عرفہ، میدان عرفات ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ میدان محشر میں ایک نہ ایک دن ہمیں موجود ہونا ہے۔ میدان قیامت میں، حشر میں، اسی طرح پوری دنیا کے لوگ ابتدا سے انتہا تک سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور ہر انسان کے عمل کا اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ یہ میدان عرفات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ حج کے جو ارکان ہیں، جو حقیقی پیغام ہے، اگر ہم غور کریں کہ ایک حج کے اندر جو عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں انسان کو سبق ملتا ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، مساوات، محبت، صبر اور اپنے نفس کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی دینے کا یہ پیغام ہمیں کے ارکان سے ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی سنتیں باقی ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو بھی عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کہتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے عمل کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔